پیارے دوستو، یہ دنیا حیرت انگیز اور انتہائی پراسرار واقعہ سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرے تو ایک کے بعد ایک انتہائی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ناقابل یقین حقائق پر مبنی واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ ایسا کون سا پراسرار واقعہ پیش آیا کہ جس کے سبب آج کی انسانیت حیران ہے؟ وہ شیروں کے درمیان کیسے زندہ بچ گئے؟ انہیں آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ اور سب سے حیرت انگیز بات، جب ہزاروں سال بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کھولی گئی تو وہاں ایسا کیا عجیب و غریب منظر پیش آیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آگے ایسے حیران کن حقائق آپ کے منتظر ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے اور یہاں تک کہ آپ کے ایمان کو تازگی بخشیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں شامل تھے۔ جیسے اور بہت سے انبیاء کرام اللہ کے مقرب اور برگزیدہ ہوتے ہیں، ویسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا زمانہ تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں بتایا جاتا ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے آج کے فلسطین یعنی کہ یروشلم پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ حضرت دانیال بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ ان کا اصل نام دانیال ہے، جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس نام کا مطلب ہے کہ اللہ میرا منصف ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور آج بھی تعبیر کی کتابوں میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیریں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ بعض روایات کے مطابق آپ علم رمل یعنی کہ غیبی اشاروں سے حالات کا اندازہ لگانے کا علم بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات بھی ادا کیے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ وہ لوگ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نمازیں پڑھتی تو وہ کبھی غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نمازیں پڑھتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نمازیں پڑھتی تو سخت ہولناک آوازیں انہیں نہ پکڑتی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مختلف ادوار کے بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام سے انتہائی متاثر رہے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن بھی معجزات سے انتہائی بھرپور تھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو ایک ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس خوفناک حکم کے نتیجے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا، جہاں آپ شیروں کی غار میں پہنچ گئے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہی شیر جو عام حالات میں کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑتے، آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب بیٹھ گئے جیسے کوئی محافظ آپ کی نگرانی کر رہا ہو۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ شیر بھی اللہ کے نبی کے ادب میں خاموش اور تابع ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات کے مطابق وہاں ایک مادہ شیرنی بھی موجود تھی، اور اس مادہ شیرنی نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی، جس سے وہ زندہ اور صحت مند رہے۔ اور جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دور کے بادشاہ اور ان کے درباریوں کو سچی توحید کی دعوت دی۔ آپ لوگوں کو بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے۔ اسی کے ساتھ بادشاہ اور اس کے حواریوں کو یہ بات بالکل ناپسند آئی، کیونکہ وہ اپنی طاقت اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کروانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ درباریوں نے بادشاہ کو ورگلایا اور حضرت دانیال علیہ السلام پر بغاوت اور جادوگری کا الزام لگا دیا، اور جب بادشاہ کو درباریوں نے بہکایا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت دانیال کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ وہی کنواں تھا جہاں پر خونخوار شیر پہلے سے بھوکے بٹھائے گئے تھے تاکہ وہ آپ علیہ السلام پر حملہ کریں اور آپ کو کھا جائیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ ظاہر کیا، اور جیسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، شیر نہ صرف آپ کو نقصان پہنچانے سے رک گئے بلکہ حیران کن طور پر آپ کے قدموں کو چاٹنے لگے اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگے، جیسے کوئی فرمانبردار جانور اپنے مالک کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جس سے درندوں کے دل میں بھی اپنے نبی کے لیے نرمی ڈال دی۔ پیارے دوستو، چند دن گزر گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام انتہائی بھوکے اور پیاسے تھے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام لے کر آیا۔ اسی کے ساتھ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام، جو کہ اس وقت کسی اور شہر میں مقیم تھے، انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔
حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں تو اس شہر میں ہوں اور حضرت دانیال علیہ السلام بہت دور کنویں میں قید ہیں، میں ان تک کیسے پہنچوں گا؟ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر قدرت نازل کی اور چشم زدن میں انہیں کنویں تک پہنچا دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے حضرت دانیال کو کھانا پیش کیا اور وہ کئی دنوں کے بعد کھانے سے سیر ہوئے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ کنویں کو کھولا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا کیا انجام ہوا۔ پیارے دوستو، جب درباریوں نے کنویں میں جھانکا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، اور ان کی حیرانی اور بڑی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیر ان کے ارد گرد انتہائی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوفزدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ حضرت دانیال کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے ایک نبی ہیں۔ اسی کے ساتھ بعض روایات کے مطابق یہ دیکھ کر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا اور ان کی عزت کرنے لگے، اور یہاں تک کہ بادشاہ کے درباریوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کروانے کی مزید سازشیں بھی رچیں۔ حضرت دانیال کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب یہ بادشاہ یعنی کہ بخت نصر کی حکومت تھی اور حضرت دانیال علیہ السلام اپنے زمانے میں اللہ کے سچے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی تلقین کرتے۔ اس دور میں بادشاہ اپنے آپ کو سب سے بڑا حاکم سمجھتے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت کریں یا کم از کم ان کے معبودوں کو سجدہ کریں۔ ان تمام باتوں کے برعکس حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی عبادت پر ثابت قدمی دکھائی اور کسی بھی جھوٹے معبود کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، اور یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے درباریوں کو حضرت دانیال کی یہ تبلیغ انتہائی ناپسند تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے آپ کے خلاف سازش کی اور الزام لگایا کہ حضرت دانیال بادشاہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے حکم کو ماننا انتہائی ضروری سمجھا جاتا تھا، اور جو اس حکم کے خلاف جاتا اسے انتہائی سخت سزا دی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، بادشاہ نے حضرت دانیال کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ وہ بادشاہ کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ حضرت دانیال ایک نبی تھے، وہ اس شرک میں کیسے مبتلا ہو سکتے تھے؟ انہوں نے بادشاہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی دوران جب حضرت دانیال نے بادشاہ کے جھوٹے معبودوں کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ انہیں ایک بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ پیارے دوستو، اس بھٹی کو انتہائی گرم کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو گیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال کو بچانے کے لیے معجزہ فرمایا اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کیا تھا۔ آگ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ انتہائی حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی عزت کی اور انہیں اپنا مشیر بنا لیا۔ آپ نے کسی خوف کے بغیر اللہ کی عبادت کی اور اللہ نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کو 3000 سال بعد کھولا گیا تو لوگوں نے وہاں کیا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صحابہ کرام کے دور کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ شہر تستر کو فتح کیا۔ یہ فتح جب مکمل ہوئی تو انہوں نے شہر کا دورہ کرنا شروع کیا اور ایک عجیب و غریب تابوت کے پاس پہنچے جس کے اندر ایک میت رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک مصحف رکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، لہٰذا لوگوں نے فوری وہ عجیب و غریب زبان میں موجود مصحف یعنی ایک رسالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ پیارے دوستو، جب یہ مصحف حضرت عمر کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک صحابی کو بلوایا جو عبرانی زبان میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور پرانے صحیفوں کا ترجمہ کرنے اور پرانی کتابیں پڑھنے میں انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صحابی یعنی حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس پورے صحیفے کا عربی میں ترجمہ کریں۔ انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو حیرت انگیز بات بتائی، یہ مصحف بالکل قرآن مجید کی طرح احکامات پر مشتمل ہے، یعنی ایسے احکامات جو بہت ہی جامع اور معنی ہیں، اور اس کے اندر بعد میں آنے والے یعنی ہم لوگوں کے واقعات، حالات اور کیفیات لکھی ہوئی ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جو تابوت ہم نے تشتر شہر میں ڈھونڈا تھا وہ بڑا ہی متبرک ہے، لوگ اسے چوما کرتے تھے اور اس کی بڑی تقدیس کرتے تھے، اور اگر کبھی قحط سالی ہوتی اور بارشوں کا امکان نہ ہوتا تو لوگ اس تابوت کو کھولتے،
इस ताबूत में मौजूद मैयत को देखकर फौरी आसमान पानी बरसाना शुरू कर देता। इसीलिए रावी यानी सहाबी फरमाते हैं कि हमने इस बिद्दत और गलत आदत को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन ही इस ताबूत यानी मैयत को दफन करने का इरादा किया। इसी दौरान हमें डर था कि लोग इस अकीदे में इतना ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं कि वो कब्र फाड़ कर दोबारा इस मुकद्दस मैयत को निकाल लेंगे और इसकी बेहुरमती करते रहेंगे। उनाचा रात के अंधेरे में हम बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक जगह पर 13 कब्रें खोदी। इन कब्रों में से किसी एक कब्र में इस मैयत को दफना दिया गया। हत्ता कि अब हमको भी मालूम नहीं था कि वो 13 में से कौन सी कब्र है कि जिनमें वो मैयत दफन है। और फिर रावी सहाबी से पूछा गया, क्या आपको मालूम है कि ये मैयत यानी कि ये शख्स कौन था, इसके अमाल क्या थे और क्यों इसे मुकद्दस जाना जाता था। ये सहाबी फरमाने लगे कि इनके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था और इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने जब उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतें सुन ली तो इन्होंने दुआ मांगी थी कि इनको भी उम्मत मुहम्मदिया में दफन किया जाए। उनाचा अल्लाह ताला ने इनका इंतज़ाम किया और मेरे लोग इनकी तदफीन करेंगे। इसी तरह की हदीस मौजूद होने के सबब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर सहाबा किराम समझ गए और उनको अंदाज़ा हो गया कि ये हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ही हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि जो हजरत दानियल के बारे में रहनुमाई करे इसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। और बस जिस आदमी ने हजरत दानियल के बारे में आगाह किया इसको हरकूस कहा जाता था। और फिर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को बजरिया खतीस के इतला दी तो हजरत उमर ने जवाब में फरमाया कि इनको दफन कर दो और हरकूस को ये पैगाम दे दो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जन्नत की खुशखबरी दी है। यारे दोस्तों, हजरत दानियल अलैहिस्सलाम के ताबूत और मसहफ के साथ साथ एक दो और चीज़ें भी मिली थी और इन चीज़ों में अंगूठी, एक थैला धर्म और कुछ चर्बी भी मौजूद थी। हजरत उमर ने हुक्म जारी फरमाया कि धर्म का थैला वहीं लोगों में बांट दो और दूसरी चीज़ यानी कि इस चर्बी के टुकड़े करके इसका कुछ हिस्सा हमारी तरफ भेज दो और बाकी हिस्सा वहाँ के समझदार और कदरदान लोगों को खिला दो, क्योंकि इस चर्बी में शिफा है और ये कई बीमारियों का इलाज है। आपको बताते चलें कि कुछ लोगों ने लिखा है कि इन 10,000 धर्म को इस तरह तकसीम किया गया कि लोगों में ऐलान किया गया कि जो शख्स भी कर्ज लेना चाहता है वो हमसे आकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज ले सकता है। अगर वो कर्ज वापस ना कर सका तो इसको मुआफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरह ज़रूरतमंदों में ये 10,000 धर्म तकसीम किए गए। इसके अलावा जो अंगूठी मिली थी इसको मशहूर मरूफ सहाबी हजरत अबू मूसा अशरी ने अपने पास रख लिया। ये अंगूठी खास तौर पर इनकी मैयत की तदफीन के वक्त मिली थी और इस अंगूठी पर 2 शेर बने हुए थे।